جی تلاوہ کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده يصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. صدق الله العظيم. اللہ علیہ العظیم۔ جی ترجمہ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم، کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع و ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت کی غالب رہنے والی ہے۔ رہنے والی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر اپنی مائکس بند کریے پلیز بشرا۔ یہاں پر جو بات آئی ہے اہل ایمان کی بھی آئی ہے کہ اہل ایمان کی جو دو رخ ہوتے ہیں ان کا طریقہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ دین والوں پر نرم ہوتے ہیں اور کفار پر سخت۔ معنی کیا؟ یعنی مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت۔ کیا معنی کہ اہل ایمان کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جب اس کے مد مقابل اہل ایمان ہی ہوتا ہے، یعنی دوسرا مسلمان ہوتا ہے، تو جو کچھ اس شخص کے اندر ہوتا ہے، اس کی ذہانت، اس کی قابلیت، اس کی ہوشیاری، تو وہ دوسرے اہل ایمان کو بھی اس سے فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اگر وہ طاقتور ہے، اگر اس کی کوئی مال کا طاقت ہے یا جسمانی طور پر وہ طاقت ہے، تو اس کے زور سے دوسرا کوئی مسلمان جو ہے رگڑنا نہیں چاہیے، اس کو مشکلیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو فائدہ ہونا چاہیے، اس کا فیض اس کو پانا چاہیے۔ ایک مسلمان اگر رسوخ والا ہے، مال والا ہے، کوئی طاقت ہے اس کے پاس، کوئی ذہانت ہے، تو اس کا فائدہ دوسرے مسلمان کو ہو، وہ دوسرے کے مقابلے میں، دوسرے اہل ایمان کے مقابلے میں نرم ہو، تو اس کو ان چیزوں کا تکبر نہ ہو، بلکہ یہ سامنے پتا ہو کہ یہ مومن ہے، میرا جو کچھ ہے جو ہے وہ اس کا بھی ہے، اس کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ اس چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے اگینسٹ میں۔ ہاں، لیکن جہاں پر رب کی بات آئے، ٹھیک ہے، کفار پر سخت کا کیا معنی ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کی پختگی میں، اپنے دین میں اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اس کا خلوص، اس کے جو اصول ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اس کی سیرت اتنی نکھری ہوئی ہوتی ہے،
اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جو بھی مخالفین اسلام ہو وہ ان کے مد مقابل پتھر کی چٹان ہوتا ہے، اس کو ان کی باتیں یا ان کے فائدے ٹس سے مس نہیں کر سکتے، وہ ان پر ان کی باتوں میں چپنی چپڑی باتوں میں نہیں آ سکتا ہے، وہ سخت ہوتا ہے کیونکہ وہ ایمان میں پختہ ہوتا ہے، اس کے اندر خلوص ہوتا ہے، اس کی جو سیرت بھی ہوتی ہے بہت مضبوط ہوتی ہے، تو اس کو کوئی بھی دنیاوی چیز اپنے ایمان سے ہٹا نہیں سکتی، دنیا والے اس کو ہٹا نہیں سکتے، اپنے مقام سے ہٹا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے، جو اہل ایمان ہو اگر وہ کتنے بھی امیر سے امیر ترین ہو یا ان کے پاس عہدہ ہو، کتنے بھی پاورفل ہو، کوئی عقل ان کے پاس ہو، تو وہ چیز سے دوسرا مومن فائدہ اٹھانا چاہیے، بلکہ اس پر وہ زور نہیں لگانا چاہیے، کیا زور آور نہیں ہونا چاہیے یا غالب نہیں آنا چاہیے۔ ہاں دشمن اللہ ہے، دشمن اللہ ہے، تو ان کے مقابلے میں اہل ایمان کی کیا روش ہونی چاہیے؟ وہ سخت ہونی چاہیے، جہاں ایمان کی بات ہے وہ اپنے ایمان میں پختہ ہونی چاہیے۔ دوسری طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے ان رب ہیں، تو عمل کرنے والے سے ہم اپنے رب کے دوست بن سکتے ہیں، اور یہی عمل ہم کو آخرت میں فائدہ دے سکتا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ حزب اللہ ہے، وہ اللہ کی جماعت والے لوگ ہیں جن کو میں نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن وہ ان نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں، وہ ان نعمتوں پر اکڑ نہیں رہے، پھول نہیں رہے، تکبر نہیں کر رہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی، دوسرے جو انسانیت ہے اس کو بھی فائدہ پہنچا رہے۔ ہاں جہاں پر اللہ کے اگینسٹ بات ہے، دین کے اگینسٹ بات ہے، وہاں پر وہ چٹان جیسے سخت ہے۔ جی اے جی لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑ رہے ہو کہ وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے جو ہماری طرف نازل ہوئی اور ہم اس سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے یہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی ہے، جن پر اس کا غضب ٹوٹا ہے، جن میں سے بندر اور سور بنا دیے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ آگے جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر کیے ہوئے آتے ہیں اور پھر کفر کے لیے ہی واپس چلے جاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپاتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کا مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے روکتے نہیں ہیں؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہود یہ یہاں کہتے ہیں پہ جو بات آئی ہے، ایک منٹ بشرا، یہاں پر اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ جو ہے مخاطب ہے کہ اے اہل ایمان کیسا نہ کرو جیسے ان اہل کتاب نے کیا تھا۔ ان کی غلطیاں کیا تھی؟ کیا کیا تھا اہل کتاب نے؟ ہم ابھی تک سورہ آل عمران میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے دین کا، ہر حکم پر ان کا مذاق اڑانا، چاہے وہ کوئی بھی اللہ کا حکم ہوتا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس میں چینج لاتے تھے، اس میں تحریف کرتے تھے، اس میں ہیلا سازی اور عذر پیش کرتے تھے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں ہوگا، یا پھر ایک دوسرے کا حوصلہ کم کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان، تمہارا جو ایمان اور تمہاری جو سیرت ہونی چاہیے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، ان کے جیسے نہ کرو۔ جب بھی کوئی مشقت والا کام، جیسے نماز ہے، نماز بھی بہت اولو العزم والا کام، کوئی بھی دین کا کام ہو تو جب بھی بلایا جائے اس حکم کی طرف، آپ کو اللہ تعالیٰ بلا رہا ہو تو آپ کو لبیک کہنا چاہیے، یا اللہ میں تیار ہوں، میں کر رہی ہوں، بلکہ رک نہ جانا، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی تاریخ بھی ہم کو بتائے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ جب ایسا ہوا ہے، آج دیکھیں دنیا میں چھوڑے کافر یا مشرک یا نان مسلمز، تو ہر چیز کا، ہمارے ہر
جو بھی ہمارا احکام ہے، ہماری شریعت، ہمارا دین ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، چاہے طلاق ہو، چاہے پردہ ہو، چاہے اذان ہو، ہر چیز کا۔ چلے خیر، وہ نہیں جانتے، لا علم ہے، ان سے جو ہے مواخذہ اللہ تعالیٰ کا اتنا سخت نہیں ہوگا جتنا ہمارا ہوگا۔ اگر ہم دیندار ہیں، یہ نعمت ہم پا چکے ہیں، پھر بھی ہم اس پر غور نہیں کر رہے، ہم بلکہ ان پر اعتراضات ہیں، ان کی وجہ سے ہم سمجھتے شاید یہ پردہ ہے، یا یہ طلاق کا جو حکم ہے، یا یہ جو اتنا ہم کو کرنا پڑتا ہے، اتنے اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا پڑتا ہے، احکام پر چل، یہ بڑی زیادتی ہے ہمارے ساتھ، یہ کتنا مشکل میں ہم۔ اس پر اگر ہمارے اعتراضات ہے، یا ہم جو ہے ہمارے دلوں میں کوئی کجی ہے، کوئی ناپسندگی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باز آ جاؤ، کہ تم نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ جب انہوں نے کیا تو اہل ایمان نے، وہ بڑے منصب پر فائز تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چوزن کہا تھا کہ تم بہت پیارے ہو، انبیاء ان سے اٹھائے تھے، لیکن جب وہ کام سے پھر گئے، جب انہوں نے ہیلا سازیاں کی، بہانے کیے، بلکہ حکم کے اللہ تعالیٰ کو بدل دیا، چاہتے تھے دنیا، چاہتے تھے آسانیاں، تو اللہ تعالیٰ نے، اور سب سے بڑی غلطی جو تھی، ان کے جو مشائخ تھے، جو مشائخ ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں، ان کی بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ آپ اور میں جو کچھ ہم جانتے ہیں، جو امر بالمعروف ہو، اچھی ہو، بلائیوں کا کام ہو، دوسروں کو بھی اس پر راغب کرنا، ان کو بتانا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہم امت وسط ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری لیگیسی ہے کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائے۔ ہم نے سنا، آگے بڑھاؤ، وراثت ہے ہماری اس علم کا آگے بڑھانا، اس کی اشاعت کرنا، اس کا پھیلانا، کیونکہ انہوں نے روکا تھا یہ کام، مین کام۔ وہ تو بس پڑے تھے کہ فائدوں میں، کہ ہم کو بس پیسے ملے، دنیا میں فائدے ملے۔ علماؤں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی، صرف علماء یا عابد نہیں، ہر ایک کی، امت وسط کی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو اچھائی کی طرف راغب کرے، اچھائی کی طرف بلائے، اور جہاں برائی ہو رہی ہو، ظلم ہو رہا، وہاں سے روکے۔ انہوں نے جب یہ کام چھوڑ دیا، لوگوں نے مقصد چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر یاد نہیں، تاریخ دیکھو، ان پر اللہ تعالیٰ، ہسٹری کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کتنے غضب ان پر اتارے، لعنت زدہ اس قوم کو کہا گیا، لعنت تا قیامت، کیونکہ انہوں نے ہر قانون، سبت کا قانون ہو، جیسے آپ نے پڑھا سیٹرڈے والا قانون، جس میں ان کو بندر بنا دیا گیا، جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو ہی مسخ کر دیا، ان کا نام و نشان، جو عزت تھی، وہ سب چلی گئی۔ تو یہ ہوتا ہے جب نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو چھین لیتے ہیں۔ اس لیے نعمتوں کی حفاظت، اور یہ دین ہمارا کوئی، ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم یہ میراث ہے ہماری، یہ سمجھے یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو آگے بڑھانا، تا قیامت یہ کام جو ہے، جب تک ہم اس دنیا میں یہ کرنا ہے، مومنوں کو، مسلمانوں کو، تو یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ جی ہاں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے، تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچا دیتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی ہیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا، سے ابلتا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ بد عمل ہیں۔ جی دیکھیں، یہاں پر جو بات آئی ہے، آخری بات وہ یہ ہے، پہلے میں اس کو، کیونکہ ہم کبھی کبھی جو ہے مین بات ہے وہ بول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے یہاں پر، جب اس دنیا میں، اس کائنات پر رب کا حکم چلے گا، کیونکہ تمام مخلوق، چاہے وہ چاند، ستارے، سورج، سب چرندے پرندے، سب اپنے رب کے ضابطے میں کے حساب سے اطاعت کر رہے ہیں۔ کوئی اس میں فاسق نہیں، کوئی اس میں روگردار نہیں، کوئی اس میں غدار نہیں۔ غدار ہے تو صرف ایک انسان کیوں؟ کیونکہ اس کو اختیار ہے، اس کو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے،
اور اس کو کچھ اختیارات دیے، فریڈم دی ہے، اس بنا پر وہ جو ہے اپنے رب کا ہی جو ہے کیا بن گیا ہے، غدار بن گیا۔ ہم اپنے رب کے ہی اب مد مقابل کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر واقعی میں تم اس دنیا میں، اس کائنات پر میرا نظام چلنے دیتے، میرے نظام سے کام کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیے ہیں، تو آسمان بھی تمہارے لیے برستا، یعنی کہ وہاں سے بھی نعمتیں آتی، نعمتیں جو آج سکون نہیں ہے، وہ میسر نہیں ہے، کسی کو چین نہیں ہے، سب ڈپریشن میں ہے، کسی چیز میں برکت نہیں، تو برکتیں اوپر سے بھی نازل ہوتی، برکتیں نیچے سے بھی آتی، زمین بھی ابلتی۔ تو کس وجہ سے جو آج اس عذاب میں ہم سب دوچار ہیں، وجہ کیا ہے کہ جب ہم نے اپنا کام بلا دیا، ہم نے دین کا جو یہ نعمت تھی، یہ سب سے بڑا کام آپ کی ذمہ داری اور میری ذمہ داری تھی، اس پر چلنا، اس کو آگے بڑھانا، اس کی اشاعت، اللہ کے نظام کو قائم کرنا، یہ جب چھوڑ دیا ہم نے، تو جو اللہ کی تائید ہے، اس کی جو مدد ہے کہاں سے آئے گی؟ اب دیکھیے صحابہ کا دور، حضرت عمر کا گولڈن پیریڈ، اس جب یہ ہوا ہے کہ اللہ کا نظام قائم ہوا ہے، تو آسمان سے بھی رزق برسا ہے اور زمین سے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں جو ہے یہودی کہتے تھے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ ان کا جو ہے معاذ اللہ ایک کہتے تھے بخیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دیتا، ہماری بس حصے میں اب صرف عذاب ہے، اوپر سے بھی عذاب آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے دیتا ہی نہیں ہے، نہ ہم کو کوئی انعامات ہے، نہ اب انبیاء ہم پر اترے لاسٹ نبی، نہ اب یہ کتابیں آئی، بلکہ اب جب ہو رہا ہے ہم پر بس اوپر سے عذاب ہی آ رہا ہے۔ ہم تو بہت اچھے تھے، اب سخت وقت کا ہی سامنا ہم پر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی صرف یہودی نہیں کہتے، یہاں پر ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سے بڑھ کر کوئی جاہل ہی نہیں ہے۔ آج بہت ساری قومیں اور قوموں میں جو لوگ ہیں، ہم سب یہ کرتے ہیں، ہم رجوع نہیں کرتے ایسے سخت وقت پر، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں، لوٹتے نہیں ہیں، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بلکہ گستاخانہ ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، ہم ہی تھے، سب تو پھل پھول رہے ہیں، مجھے ہی بس ہر بار یہ جو ہے اس آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، ہم ہی نشانے بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے قول پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ یہودیوں نے بھی یہ کہا، غصہ ہوتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی آزمائش ڈالتا ہے، کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو یا اللہ تعالیٰ ہم کو آزمانا چاہتا ہو، تو اس کی ریمیڈی، اس کا علاج کیا ہے؟ ایسے کلام کرنے کے بجائے ہم ان چیزوں سے، اس ٹیسٹ سے، اس آزمائش سے اپنے لیے سبق لیں، اپنی غلطیوں اور غلط کاریوں پر اپنے آپ کو روکے، اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا چیک کرے، اپنے کسی کہتے ہیں نا گرہباں میں جا کے کہ کیا وجہ تھی، کون سے حالات تھے، کون سے چیزیں میں نے کی کہ جس کی وجہ سے جو ہے مجھ پر یہ پریشانی آئی۔ اگر نہیں بھی آئی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے آزمانا چاہتا، میرا ٹیسٹ ہے، مجھے صبر کرنا ہے، مجھے ایسی چیزیں زبان سے نہیں بولنی ہے جس سے اللہ تعالیٰ غصہ ہو جائے، غضبناک ہو جائے۔ مانا کہ انسان کو جب بھی ایسی مصائب تکلیفیں آئے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی ہمت دے کہ ہم کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا۔ جی آگے آیت نمبر 67۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اللہ تم لوگوں کو شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو اے اہل ایمان، تم ہرگز کسی اصل پر نہ ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں پر قائم نہ رہو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں اکثر کی سرکشی اور انکار کا اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی، سادی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہوگا اور نہ رنج کا۔ کوئی رنج ہوگا، بس یہی لب لباب ہے، یہی جسٹ ہے، یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، یعنی کہ وہ جنت جو ہے، جو آخرت کی کامیابی ہے، فلاح ہے، یہ کسی کی اجارہ داری نہیں، اس پر کسی کا یہ نہیں کہہ سکتا یہ میری وراثت ہے یا میرے لیے لکھ دی گئی ہے کہ میں مسلمان ہوں، امت محمدیہ ہوں، مجھ پر تو جنت ہے۔ جنت تو ہمارے لیے ہے، جہنم یا دوزخ تو ان غیر مسلموں کے لیے، ہم تو لا الہ والے ہیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اجارہ داری کسی کی نہیں. ہاں یہ قرآن اتار ہدی للناس جس کو کہا گیا، یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے. اس میں کوئی سابی یہودی یا نصارہ یا عیسائی یا کوئی اور نہیں ہو، سب کے لیے ہدی للناس، اس میں تماموں کے لیے ہدایت ہے. لیکن ضروری کیا ہے؟ اگر وہ اس کے طالب ہو، اس کو چاہتے ہو، اس پر چلنا چاہتے ہو، اس کا شوق رکھتے ہو، تو انہی کے لیے فلاح کا راستہ ہے. اور جن کے دل میں کجی ہو، دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہو، پلٹنا ہی نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھٹکاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اس کا جسٹ ہے کہ جس نے بھی ایمان لایا اور ایمان کی جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا، یعنی کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، وہی فلاح پائے گا. جی ترجمہ. آیت 70 ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو انہی نے کسی کو جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما ہو گیا، اس لیے اندھے بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھ رہا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا یا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ یہ ایک خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا. اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. ان کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں. پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیر جا رہے ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی کسی نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اللہ ہی تو ہے. کہو اہل کتاب اپنے دین میں نہ غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی تخلیات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے. یہاں پر جو بنی اسرائیل کے جو آخری نبی تھے، بنی اسرائیل میں سے جو آخری نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک حجت کے طور پر جو ہے لایا اس دنیا میں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ ہے نا، تو ان کے ساتھ ایسے معجزات دیے گئے جس کو ہم آج جب انسان دیکھتا ہے کہ پھر سمجھتا ہے کہ کس طرح کوئی ایمان نہ لائے. ہر طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت، اپنی دلیل دے دی ان کے ساتھ. سب سے پہلے ان کی جو پیدائشی تھی وہی ایک معجزانہ تھی. کلمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اپنے کلمے سے پیدا کیا تھا، کلمہ کن سے. تو یہاں پر اگر ایک کلمہ جو ہے حضرت مریم کے بطن میں پھونک دیا تھا، تو وہ ساری چیزیں، پھر ان کا بچپن میں ہی بولنا، پھر وہ مردوں کو زندہ کرنا، ہر طریقے سے ایسی دلائل تھی کہ ہر ایک ہدایت پا سکتا تھا. لیکن جب انہوں نے جو یہاں پر فرمایا جاتا مسیح ابن مریم ایک رسول تھے، اور تم نے اس رسول کو، اور وہ آیا کس لیے تھا کہ تم نے جو گڑبڑی کی تھی تورات میں اس کی تصدیق کرنے والا، اور اس کے ساتھ اپنی انسٹرکشنز بھی تھی، یعنی کہ انجیل تھی، اور اس کی جو ماں تھی جس کو تم نے آج خدا بنا ڈالا، حضرت عیسیٰ کو بھی معاذ اللہ، ان کی ماں کو بھی، اور یہ بھی کہ رب کو بھی اس میں جوڑ لیا. یہ کیسے ہوا؟ جس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ تثلیث، یعنی کہ تین کا ایک. تو اس تین خداؤں سے مل کر ایک خدا بننا، جو ان کا یہ عقیدہ، یہ کہاں سے پڑا؟ اب اس کی یہاں پر اللہ تعالیٰ تذکرہ کرے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے عقلوں کو جھنجھوڑو، دیکھو وہ محض ایک انسان تھا، اور اس کی ماں جو تھی وہ بھی ایک عورت تھی، اور اسی کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا، اور وہ ماں بھی کسی سے پیدا ہوئی تھی، مانے کہ ان کا شجر نسب ہے. ان کے اندر ایک جسمانی جسم، ایک وہ انسانی جسم تھا، اور ان کی کچھ حدیں تھی. ان کو نیند بھی آتی تھی، کھانے کی بھی ضرورت پڑتی تھی، ان کی حاجات تھی، ان کو بھوک بھی لگتی تھی، ان کو پیاس بھی لگتی تھی، ان کو تھکن بھی ہوتی تھی. جس طرح ایک
مخلوق کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، حاجات ہوتی ہیں، وہ ان کے ساتھ تھی، تو تم کس طرح اس کو الہ بناتے ہو؟ کہ تم غور نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، اور اللہ تعالیٰ خود جب ہم نے آیت الکرسی پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ وہ ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی، یعنی کہ پل بھر بھی جسے ہم تھک کر سو جاتے ہیں اس کو اونگ بھی نہیں آتی، وہ قائم ہے، وہ دائم ہے، وہ زندہ ہے، وہ جاوید ہے. تو زندہ جاوید جو ہو، جو قائم ہو، جب ہم نہیں رہیں گے، جب ہم نہیں تھے وہ تب بھی تھا، اور جب ہم نہیں ہوں گے وہ تب بھی ہوگا. کیا ایک جو مخلوق ہے، حضرت مریم تو مر بھی گئی، وہ تو وہ بھوک بھی لگتی تھی، اس کو پیشاب کی حاجت ہر چیز کی، اسی طرح حضرت عیسیٰ، تو کس طرح جو ہے الہ ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ؟ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اشارہ دے رہے ہم کو ایسے قوموں کی طرف، جیسے رومنز تھے اس وقت، یا بہت ساری اور بھی قومیں تھی، جن سے عیسائی جو تھے، جو اپنے دور کے مسلمان تھے، ان کے جو غلط عقیدے تھے، ان سے یہ بڑا انسپائر ہوئے تھے. یعنی کہ زیادہ تر جس کو کہتے ہیں نا فلسفی، یونان کی جو فلسفہ یونان ہے، اس میں سے یہ بڑا متاثر ہوئے تھے. ان کے خیال سے کیا ہوتا تھا، اس فلسفے کا کیا معنی ہوتا تھا کہ جو چیز ہماری عقل کو سمجھ آ جائے اس پر چلو، جس کے ساتھ کوئی ثبوت ہو اس کو مانو، چاہے وہ آپ کا دین ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو. اگر عقل کو سمجھ آ رہی ہے، اگر وہ بات عقل کے تابع ہے تو مانو، جس چیز کے ساتھ ثبوت ہے تو مانو. تو یہاں پر ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ علم ہم کو غیب پر ایمان لانا ہے. کچھ چیزیں سمجھ آئیں گی، کچھ نہیں، لیکن ہر چیز پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو یہی جو ہے ان کے بھٹکنے کا سبب بن گیا، یہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے. پہلے تو صحیح تھے، لیکن جب یہ ان کے اس فلسفے پر، ان کے اس عقیدے پر یہ بہت متاثر ہو گئے، تو انہوں نے اپنی جو وہ سواء سبیل تھی، سیدھا راستہ تھا، مستقیم کا راستہ تھا، وہ اس سے ہٹ گئے، کیونکہ ان کے فلسفے سے متاثر ہو گئے. اور پھر بعد میں آپ خود جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنا غلو کیا. غلو کی بات آئی، اس سے پہلے بھی آپ نے قرآن میں ہم نے پڑھ لیا. غلو کیا ہوتا ہے کہ کسی کی تعظیم میں، کسی کی عزت میں اتنا آگے بڑھ لینا، اتنا آگے بڑھ جانا کہ اس کو اللہ ہی بنا ڈالنا، یا اس کو الہی بنا ڈالنا، نعوذ باللہ، کہ سمجھنا کہ اس کے اندر صفات بھی ہیں، اللہ جیسے صفات بھی ہیں، اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے عبادات بھی قبول ہوتے ہیں. کیسے ہم بھی کرتے ہیں نا، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے کوئی بزرگ ہے، یا کوئی جو ہے مزار میں ہے، پڑا ہوا ہے، یہ اس سے مانگو تو حاجات پوری ہو. یا اللہ کی جو صفات ہے، اس کی جو قدرت ہے، تو وہ درجہ وہ کسی اور کو دینا، یہاں تک کہ جھکنا بھی، اس سے وہ عقیدہ بھی رکھنا. تو انہوں نے بھی غلو، اسی کو بھی کہتے ہیں مبالغہ کرنا، زیادتی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے سیدھے تو تھے، لیکن اپنے راستے کو بھول گئے، سیدھے صراط مستقیم کو انہوں نے کھو دیا. جی. آیت 78 بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم ان کی بکثرت ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہوگا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور ان چیزوں کو ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی، تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکلتے چلے گئے. تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہوتا ہے. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی سے کے اثرات ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں، پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے ہم کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین میں شامل کرے گا.
ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، وہ جہنم کے تو وہ مستحق ہیں. جہنم کی مستحق ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے ہمارا پارہ بھی شروع ہوا، 7واں پارہ. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا یا کفر کی راہ اختیار کی تھی، تو وقتاً فوقتاً کیا ہوا کہ ان کے جو پیغمبر آئے تھے، جیسے حضرت داؤد آئے تھے، انہوں نے بھی جو ہے ان کو ملامت کی تھی، لعنت کی تھی. اور لعنت بہت بڑی بات ہے. لعن کرنا کسی کو مانے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے دتکارا ہوا، جسے ابلیس ہے. ابلیس بھی بلس سے ہیں، با لام سین. بلس کہتے ہیں کس مایوس، اب وہ مایوس ہے اللہ کی رحمت. ہاں، امیدوار ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے، اس کو امید ہوتی ہے اپنے رب سے. لیکن ایسے لوگ جو لعنت زدہ ہوتے ہیں، رحمت سے دور، کہ ان کو بھی جب انہوں نے زیادتیاں کی، سرکشیاں کی، تو ان کے پیغمبر جو وقت کے پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے، چاہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے بھی ان کو دتکارا. انہوں نے بھی ان کو خطاب کر کے ان کو دتکارا کہ باز آ جاؤ. ٹھیک ہے، اپنی جو طرز عمل ہے اس کو بدلو. جہالت کی جو تم چیزیں کر رہے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائے گا. انہوں نے بھی ان کو جسے کہتے ہیں متنبہ کیا، لیکن وہ نہیں مانے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو خود فرماتے ہیں. ہم کبھی سمجھتے ہیں نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہوتی ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کون سب سے ٹاپ دشمن جو ہے. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے. مشرک اور یہود نفرت میں زیادہ ہے. اے مسلمانوں، تم سے بہت بغض رکھتے ہیں، تم سے بہت عداوت رکھتے ہیں. ہاں، ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب کون سے پاؤ گے؟ نصارہ کو. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصارہ. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرق کیوں بتا دیا کہ وہ جو ہے، کیونکہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ ضد، عداوت، بغض اور تکبر پر ہے. اور ان کے اندر علم ہوتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا علم ہے، ان کے اندر خشیت بھی ہے، رب کا ڈر بھی ہے، اور تکبر نہیں ہے. عاجز ہوتے ہیں. آپ دیکھیے جو کرسچنز ہوتے ہیں بہت حلیم ہوتے ہیں، بہت نرم ہوتے ہیں، بہت پولائٹ ہوتے ہیں، سخت نہیں ہوتے. ان کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ بیلنس ہوتی ہے ان کی پرسنالٹی. اور جب بات بھی کسی کی سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، ایسے نہیں تکبر نہیں دکھاتے ہم نہیں جانتے. تو جو سنتا ہے نا، تو حق کو قبول کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اور یہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں بھی دیکھا. جب جیسے نجاشی تھے، ان کے تعلق سے بھی یہاں پر آتا ہے کہ نجاشی جو تھا، جو حبشہ یعنی ایتھوپیا کا بادشاہ تھا اس وقت، جب یہ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جب جو ہے ان کے سامنے جعفر بن ابی طالب نے پڑھا سورہ مریم کی آیات، تو وہ رو دی. ایک دم سے یہ نہیں کہا کہ تم اے امی یہاں پر جو ہے تم ریفیوجی آئے ہو، مجھے سنا رہے ہو بادشاہ کو. وہ رو دیا، تر ہو گئی اس کی داڑھی. تمام جتنے بھی وہاں پر درباری تھے وہ بھی سب رو پڑے. وہ سمجھ گئے کہ جو قرآن ہے واقعی حق ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ صحیح چیز ہے. تو حق کو قبول کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ سنتے ہیں. اور سب سے پہلا جو درجہ ہوتا ہے ہدایت کا، اگر ہدایت کسی کو حاصل کرنی ہے، سننا، غور سے سننا. جب سنیں گے تبھی بات اندر جائے گی، تبھی جو ہے اس کو دل میں پروسیس کر سکتے ہیں، اس کو ذہن میں لے سکتے ہیں، تبھی جو ہے ہمارے ریفلیکٹ ہو جائے گا. جب اس کو سن کر ہم پروسیسنگ کریں گے. جب سنا ہی نہیں، سنا کر دیا، جیسے یہ لوگ کرتے ہیں یہود. اور کیونکہ یہ سنتے نہیں تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں میں سناتے تھے، یہ شور کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے تھے، چمٹیاں کاٹتے تھے ایک دوسرے کو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہاں پیچھے سے باتیں شروع ہوتی تھی تاکہ مجلس ڈسٹرب ہو جائے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ چاہے مشرک یا یہودی، بہت مشکل ہے ان کو دعوت دینا یا ان کو سمجھانا ہے، کیونکہ یہ ایسے ہیں آپ کتنا بھی ان کو کہو تو ان کی کانوں تک بات جائے گی، ٹکرائے گی، پھر واپس پلٹ آئے گی، کیونکہ کہتے ہم کو نہیں سننا، ہمارے دل غلافوں میں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے یہی ہم کو جو ایک بہت بڑا سبق ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جب جی پہلے آگے بڑھے پھر انشاءاللہ میں کہتی ہوں. آیت 87
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو محلل قسمیں کھاتے ہو ان پر اللہ تمہاری گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو اس پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسمیں توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ۔ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تم پر واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرو، ٹھیک۔ سب سے پہلے چیز جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پھر سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 87 میں پکار رہے ہیں۔ کیا پکار کے کہہ رہے ہیں؟ حلال کھانا، حرام نہیں۔ حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ہم آج کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناپاک چیز کو پاک بنانا اور پاک چیز کو ناپاک بنانا، یا اللہ کی بات کو پیچھے کرنا اور اپنی بات کو آگے رکھنا، یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے، اس میں کمی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم کو فرماتے ہیں کہ جو اپنی قسموں کی حفاظت کرنا۔ قسموں کی حفاظت کیوں؟ کیونکہ ایک مومن کا جو کردار ہوتا ہے، جب وہ بات کرے تو اس کو پورا کرتا ہے، جب وہ وعدہ کرے تو اس کو پورا کرتا ہے، مانی کہ اس کا جو عمل ہوتا ہے، اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ صدق پر ہوتی ہے، وہ صادق ہوتا ہے، سچائی پر مبنی ہوتی ہے، اس میں صرف سچائی ہوتی ہے، اس کا عمل بھی سچا، اس کا قول بھی سچا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی جو قسم ہے، جو تم نے قسم کھائی ہے، تو اس کی حفاظت کیا کرو، یعنی کہ اس کو پورا کیا کرو، اس کو بھول نہ جاؤ۔ فضول ایسے ہی کہہ دیا پھر بھول گئے، غفلت کی وجہ سے کوئی بات نہیں، یہ سب تو کہتے ہیں پھر بھولنا ہے، کیا اس کی خلاف ورزی نہ کرو، اور جب کھاؤ اس کو پورا کرو۔ ہاں، اگر کبھی غلطی سے آپ نے قسم تو کھائی تھی، لیکن آپ نے کھائی تھی ود ارادہ، ود انٹینشن، لیکن اس کو پورا نہیں کر پائے کوئی بھی وجوہات سے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک کفارہ یہاں پر رکھا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کیا ہے؟ کیا کفارہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے۔ یا تو سب سے پہلا یہ ہے کہ کپڑے پہنانا، یا تو جو مسکین ہیں ان کو کھانا کھلاؤ جیسا تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا تو ان کو کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام کو آزاد کرو، یا اگر یہ نہ کر سکو تو یہ کرو، اگر یہ نہ کر سکو تو یہ کرو، اور اگر یہ سب بھی نہ کر سکو گے تو سمپل میں 3 دن جی آگے بڑھیں۔ آیت 90، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یاستانی اور یہ پاسے، یہ سب گندگی شیطانی کام ہے، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک چیز یہاں پہ میں بھول گئی تھی کہ ایک تو ہوتی ہے وہ قسمیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ود انٹینشن، ہم نے قسم کھائی تھی، جیسے ہم کبھی کبھی ایسے بھی کھاتے ہیں نا، فضول قسمیں بھی کھاتے ہیں، لیکن کچھ ہوتی ہے کہ ہم نے بالکل قسم سے اور ود ارادہ تھا، اس میں انٹینشن تھی، اس میں نیت تھی، جب اس کو ہم پورا نہ کر پائے تب یہ جو کفارہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے پینلٹی رکھی ہے کہ ہم جو ہے کچھ اوسط درجے کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، مطلب نارمل جو ہم خود کھاتے ہیں، یا وہ نہ کر سکے تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، یا وہ نہ کر سکیں گے تو کسی کو رہا کروائے جو مظلوم ہے، اگر یہ بھی نہ اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، یعنی کہ غریب ہے تو 3 دن کے روزے، یہ ان قسموں پہ۔ اور اگر ہم نے بلا ارادہ، جسے کہتے ہیں وداؤٹ انٹینشن، کوئی انٹینشن، جیسے ہمارا تقیہ کلام ہوتا ہے، ہمارے بائی گاڈ کہتے ہیں نا، ایسے ہی پرومسز کرتے ہیں جو ہم زبان، جس کو لغو کہتے ہیں، کہ لغو قسم، ایسے ہی لغویات پر مبنی، کہ وہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، جس پر ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس زبان سے جو نکلتا رہتا ہے۔ جی آیت پڑھی۔ 91، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔
لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہے اور جو حرام کی گئی ہے، اور جو ایمان پر ثابت قدمی رہے اور اچھے کام کرے، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے روکے، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانے، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھے۔ اللہ نیک کردار لوگوں نیک کو لوگ پسند کرتا ہے۔ پسند کرتا ہے، بے شک۔ تو یہاں پر جو ہے شراب کا ایک اور حکم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آیا، کیونکہ اس سے پہلے جو حکم آیا تھا وہ سورہ نساء میں بھی ہم نے دیکھا اور سورہ بقرہ میں بھی دیکھا۔ اب ایک اور جو حکم ہے سورہ مائدہ میں، اس کو گندگی کہا گیا، نجس کہا گیا، ٹھیک ہے، نجس کہا گیا، یہ گندگی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو شراب سے نقصان ہے وہ کیا ہے؟ اس سے اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ ایک منٹ۔ جی سوری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو خمر ہے، خمر کا یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ خمر عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں خمار، خمار بھی اسی سے ہیں، اوڑھنی کو کہتے ہیں، جو ہم اوڑھتے ہیں نا، جس سے ہم اپنے آپ کو کور اپ کرتے ہیں۔ تو خمار، خمر، یہ ایک ہی مادہ ہے اس کا۔ خمر بھی ہوتا ہے جو چیز اوڑھتی ہے۔ کس کو اوڑھتی ہے؟ ہماری عقل کو ڈانپتی ہے، ہماری عقل کو اوڑھتی ہے۔ تو اس کا جو نقصان ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ اللہ کے ذکر سے روکنا، یعنی کہ آپ کو رب کے ذکر سے روکتے، ہوش حواس کھو دیتا ہے انسان۔ ہمارا جب عقل ہی، ہمارا ذہن ہی، ہمارا دل ہی جب کور اپ ہو جائے تو اس کی یاد کیسے کی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ بدترین چیز ہے، یہ وہ شیطانی چیز ہے کہ شیطان ہے ہی کہ اللہ کے ذکر سے ہم کو روکے، اسی لیے اس کو کہا گیا کہ یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان کی نجس ہے۔ تو اس سے روکتی ہیں، اور پھر بندوں سے بھی معاملہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جو شرابی ہوتا ہے اس کے محلے میں دیکھیے، اس کے گھر والوں کے ساتھ، اس کے خاندان والوں کے ساتھ، کہیں بھی ہو، وہ کہیں جاب کرے، وہ کہیں دکان، اس کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ گالی گلوچ، کیونکہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جب انسان پیتا ہے تو اس کو اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، کہاں بیٹھا ہے، کہاں کیا کہہ رہا، منہ سے کیا اس کے جاری ہے، اس کو کچھ نہیں پتا۔ تو نہ بندوں کے ساتھ معاملہ صحیح رہتا ہے، نہ رب کے ساتھ معاملہ صحیح رہتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی سزا بھی رکھی تھی اس دور میں، اور صحابہ سے بھی ہم کو ملتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی جو ہیں 40 کوڑے، جو لوگ شراب میں چھوٹے تھے ان کو 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی مارے جاتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الخبائث کہا، کہ تمام خبیث چیزوں کی، گندی چیزوں کی ہے، معنی جڑ ہے۔ یہ ہو تو قتل و غارت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ شرابی کو یہ پتہ نہیں کہ ماں ہے، بیٹی ہے، کون ہے۔ وہ اس سچویشن میں کوئی غلط کام بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ قتل بھی کر سکتا ہے، چوری چکاری کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو جو اس کا حال یا جو اس کا حواس ہوتا ہے وہ اس سے بالکل بے دخل ہو جاتا ہے۔ تو ام الخبائث کہا گیا۔ اور شراب کے تعلق سے بہت ایک حدیث جو ہے کہ جو شراب جو ہے اس کے پینے والے پر بھی، پلانے والے پر بھی، بیچنے والے پر بھی، اس کو ٹرانسپورٹ کرنے والے پر بھی، اس کو جو اس کا رس نکالتے ہیں نا، نچوڑنے والے پر بھی، اس پر بھی، جو اس کو ٹرانسپورٹ کرے گا، اٹھائے گا، یعنی کہ اس کو کیری کرے گا، اس کی وہ جو اس سے کمائی حاصل کرے گا، ان سب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سب پر لعنت ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار، آیت نمبر 94، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حرام
احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے قدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھیں۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ جی آگے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ جی جی، یہ بہت اہم آیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو کیا فرماتا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم حالت احرام میں ہو، یعنی کہ محرم ہو، محرم کہتے ہیں جب ہم احرام کی حالت میں ہو، ہم نے عمرہ جانا ہے یا ہم حج کی حالت میں، حج کے لیے ہم نے عمرہ پہنا ہو، تو اس شخص کو محرم کہتے ہیں۔ تو اس وقت تم شکار نہیں کر سکتے ہو، تم خود بھی نہیں کر سکتے ہو، نہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہو شکار کرنے میں۔ دونوں باتیں جو ہے تمہارے لیے منع کر دی گئی ہے، نہ تم مدد کر سکتے ہو محرم کی حالت میں، یعنی احرام آپ بندہ ہے اور آپ کسی کو مارنے کے لیے ہیلپ کر رہے ہو شکار کے لیے، یا خود مار سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں لیکن اگر کسی اور نے مارا ہے، کسی غیر محرم نے، وہ احرام میں نہیں تھا، کوئی تھا، اس عام شخص تھا، وہ حج اور عمرہ کے لیے نہیں تھا، اس نے مارا ہے، شکار کیا ہے، یا تو وہ آپ کو کھلائے تو یہ آپ کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو تحفتاً دے سکتا ہے یا آپ کو کھلا سکتا ہے، اس میں آپ اچھے سے کھا سکتے ہو، لیکن خود شکار نہیں کر سکتے ہو اور نہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہو حالت احرام میں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے مستثنا ہے اس میں، مطلب ایکسپٹ کیا ہے، کہ وہ دور اگر ہم یاد کریں جب وہ سفر کرتے تھے تو یا تو سواری پہ کرتے تھے اور بہت لمبا سفر ہوتا تھا، اور دوران سفر ان کو سانپ، بچھو یا جو زہریلی جانور ہے، موذی جانور ہے، ان سے سامنا ہوتا تھا، تو اس لیے وہ چھوٹی سی ان کے لیے چاقو جیسی چھری چھوٹی سی رکھتے تھے، یہ نہیں تلواریں نہیں، لڑنے کے لیے نہیں، کیونکہ وہ منع ہے، بس اپنے بچاؤ کے لیے۔ تو اگر کوئی ایسا، کیونکہ ان کو سونا بھی پڑتا تھا، اٹھنا بھی پڑتا تھا راستے میں ہی، ہے کہ نہیں، کوئی ہوٹلز یا اس طرح سے نہیں تھے، اس طرح نہیں تھے، تو ان جانوروں کو جو ان کو نقصان پہنچائے، وہ حالت احرام میں ایسے جانور، بچھو ہو یا کوئی سانپ ہو یا کوئی اور موذی جانور، چھوٹا کیڑا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو، اس کو مارا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ساری چیزیں کون کرے گا، یہ جو اللہ تعالیٰ کوئی حدود باندھتا ہے کہ یہ نہ کرنا ہے، یہ وہی کر سکتے ہیں جو تقوی والے ہو۔ ہاں اگر کوئی کبھی غلطی سے کوئی غلطی ہو گئی اس میں، حدود کو پالنے میں، آپ حالت احرام میں تھے لیکن آپ سے جو ہے شکار ہو گیا، یا آپ نے جو ہے اللہ کی حدود کی پامالی کی، تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ وہی جانور جس کا آپ نے شکار کیا ہے، ایسے ہی جانور کا سائز، مطلب یا تو اسی سائز میں ہو وہ جانور، ہم پلا جس کو کہتے ہیں، یا ویسی شیپ ہو، یا جتنا اس کا وزن ہو، قریباً آپ اپروکس کریں گے کہ وزن اتنا تھا، اسی وزن کا جانور میں اب جو ہے کیا دوں گا، فدیہ دوں، یہ کفارہ دوں گا، سوری۔ یا یہ بھی نہ دے سکو گے تو اس کا جو پیسہ بنے گا وہ آپ کفارے میں دیں گے، ٹھیک ہے۔ یا اگر یہ بھی نہ کریں گے تو لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، اتنا ہی جتنا وہ جو آپ نے مارا ہے اس شکار کے برابر قیمت کا آپ کو کھانا کھلانا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو جتنی دیر تک آپ وہ جانور کھا سکتے تھے، چاہے 1 مہینہ 2 مہینہ، تو اتنے آپ کو روزے رکھنے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ایک چیز جو آپ کے لیے جائز ہے، چاہے آپ حالت احرام میں ہو، وہ مردار بھی کھائی جا سکتی ہے، اگر وہ مری ہوئی بھی ہو۔ وہ کیا ہے؟ سمندر کی مچھلی، دریا کی اگر مردار مچھلی بھی ملے، مانے پہلے سے مری ہے یا سمندر پر آ کر مر گئی، تو وہ آپ کے لیے جائز ہے، چاہے آپ اس کو گھر لے جاؤ، وہ آپ کھا سکتے ہو۔ لیکن خشکی والے جانور، زمینی جانور، یہ آپ حالت احرام میں نہیں مار سکتے۔ جی اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور خلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام
پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال ایک سا نہیں ہوتے، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اے لوگوں جو ایمان ایک منٹ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہم کو حلال اور حرام کا ایک اسٹینڈرڈ دے رہے ہیں، ایک معیار دے رہے ہیں، ایک ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں، اور دوسری بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال پر ہی قناعت کرو، چاہے حلال تمہارے پاس کم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حلال رشتہ ہو، حلال کمائی ہو، حلال ذریعہ ہو، حلال کوئی جاب ہو، کم ہی کیوں نہ ہو، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وہ ابقا ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، اس پر ہی قناعت کرو، اس پر ہی خوش ہو جاؤ، فلاح اسی میں ہی۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ کثرت ضروری ہے اس دنیا میں کامیابی کے لیے، نہیں، حرام چیز سب سے بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ اور پھر ہم کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ حلال اگر کم بھی ہو اور ناپاک بہتات میں ہو، لیکن پھر بھی حلال بہتر ہے۔ کیسے؟ ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو میں سمجھاتی ہوں کہ حلال کی قدر و قیمت کیسی ہے، اس کا معیار جو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے، اگر ایک 100 روپیہ ہمارے پاس ہو 100، اور یہاں سے یہاں اس کے مقابلہ میں 5 روپیہ ہو کسی کے پاس، ایسے دیکھا جائے تو جو 100 روپیہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، لازماً بہت ہے نا، قیمتی ہے، قیمت اس کی بہت زیادہ ہے، اور 5 میں تو کوئی قیمت ہی نہیں، بہت کم ہے۔ لیکن اگر یہی 100 روپیہ ہم نے حرام ذرائع سے کمائے ہو اور وہ 5 روپیہ حلال کے ذرائع سے کمایا ہو، تو جو چیز چاہے 100 روپیہ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے جو ہے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے کمایا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، وہ ہمارے لیے کیا بن سکتا ہے؟ وبالی جان۔ اور وہ 5 روپیہ جو ایسے تو بظاہر بہت قیمت پہ کم ہے، لیکن حلال ذرائع کا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں نا، جیسے ہم دیکھیں کوئی انسان ہے، کوئی شخص ہے، مسلمان ہے اور ایک مجاہد ہے، مسلمان ایک مومن اور ایک مسلمان اور ایک مجاہد میں فرق کیا ہے؟ مجاہد کا درجہ زیادہ ہے تو دونوں انسان، لیکن کیونکہ اس نے اپنے آپ کو لگا دیا، کھپا دیا اللہ کی راہ میں۔ اسی طرح اگر ہم ایک شراب کا ایک بالٹین بھی ہو، یہاں ایک پانی کا ایک چلو پر پانی ہم لے، یا ایک گلاس پانی کا، اور یہاں سے تو یہ بھی جوس ہے، شراب بھی ایک جوس جیسا ہی ہے، ہو سکتا برابر؟ نہیں ہو سکتا، اللہ سوا، یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کی نظر میں۔ اللہ کی قدر کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کس چیز کو قدر کرتے ہیں؟ جو حلال طریقے کا ہو، چاہے وہ کم ہی ہو، چاہے وہ کتنا بھی مقدار میں ہو، حرام اس کی کوئی قدر نہیں ہے اللہ کے ہاں، وہ غلاظت ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، غلاظت کا ایک ڈھیر ہوتا ہے، گندگی، ٹریش، اور عطر جب آتی ایک قطرہ، وہ زیادہ قدر رکھتا ہے، اس کی زیادہ خوشبو ہوتی، وہ زیادہ انسانوں کو پسند ہوتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ خواہ کتنا ہی حقیر اور قلیل ہو تمہارے پاس، کم بھی ہو اور حقیر بھی ہو اور قلیل بھی ہو، حلال اور حرام بہت زیادہ بھی ہو، لیکن اس کی طرف نہ راغب ہو جاؤ، بلکہ حلال پر ہی قناعت کرو۔ جی آیت نمبر 101، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ مبتلا ہو گئے۔ دیکھیں یہ کیا ہے، کیونکہ قرآن ابھی اس کا نزول ہو رہا تھا، قرآن ابھی کمپلیٹ نہیں تھا، تو ابھی باتیں آ رہی تھی، ابھی حکم آ رہے، تو بیچ میں ہی سوال کرنا، اب یہ ایسا حکم کیوں، اب ایسا یہ کیوں پوچھا گیا ہے؟ تو جسے کہتے ہیں نا کہ ہیلا سازی کرنے کے لیے بال کی کھال اتارنا، ایسے بھی جو ہے ہمارا جو ایمان ہے، یہ بال کی کھال کنہوں نے اتاری تھی؟ بنی اسرائیل نے اتاری تھی، یہود نے، وہ غرق ہو گئے کیونکہ ان کو کرنا نہیں تھا، اور وہ ایسے ایسے سوال پوچھتے تھے، اور اس سے وہ کیا ہو گئے؟ صراط مستقیم سے، ہدایت کے راستے سے ہی گم ہو گئے۔ جنہوں نے سوال جیسے حضرت ابراہیم کے تعلق سے ہم نے پڑھا، یا صحابہ، وہ سنتے تھے سمیانہ واتانا، وہ انہوں نے کیا کہا؟ سمیانہ واسوینا، سن لیا ہم نے، تھوڑی نا ہم نے کرنا ہے۔ وہ کہتے تھے سن لیا، جب ایمان ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، جو ہماری فیت ہے، تو پھر اس پر سوال جس کا ہم کو یقین ہونا کہ آخرت ہوگی،
ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. یقین ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ایک حدیث بھی ہے کہ احسان کیا ہوتا ہے. جب پوچھا گیا تھا احسان کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ عبادت میں احسان کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، تو بتایا گیا تھا کہ ایک مثال ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس میں احسان یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھے تو ہم ایسا تصور کریں، ایسا اپنے اندر وہ فیلنگ لائے کہ رب مجھے میرے سامنے کھڑا ہے. جب یہ فیلنگ ہو تو خود بخود ہماری وہ نماز ہے وہ بہت بااثر ہو جائے گی. اس نماز میں دیکھیے ہم کس قدر اپنے ہر ارکان کو جو ہے واضح بھی کریں گے، ہر ارکان کو خوش و خضوع سے پڑھیں گے، کیونکہ فیلنگ یہ ہوگی نا کہ سامنے کوئی ہم کو واچ کر رہا ہے، رب. اور اگر یہ فیلنگ نہ آئے اور یہ کرو میں دیکھ رہی ہوں، اتنا یقین ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں، روبرو فرنٹ ٹو فرنٹ بات ہو رہی ہے، تو اس میں احسان آتا. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے اندر تقویٰ ہو، جس کو فیتھ ہو، جس کو یقین ہو، وہ سوالات پہ سوال، غیر ضروری سوالات، irrelevant questions نہیں پوچھتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے، سن لیا اطاعت شروع کرتا ہے. آیت نمبر 103 اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہے کہ ایسے وہمات کو مان رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہو اور صحیح راستے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا تو کرتے رہے ہو. اصل چیز کیا ہے کہ انسان پہلے اپنی اصلاح کرے. کوئی ٹھیک ہے دوسروں کو بولنا ہے، لیکن دوسروں کے تعلق سے بس اس کے بارے میں جیسے ہماری ہمیشہ نظریں ہوتی ہی ہیں، ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر تمام دنیا کا جو ہے حساب کتاب رکھتے ہیں، تمام دنیا کو، اس کو جھوٹا، اس کو غیر، وہ جو ہے وہ بالکل جھوٹا ہے، وہ نیکیوں سے خالی ہے، وہ تو جہنمی ہے. ایسے ایسے الفاظ تمام تر جو ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی ہی ہمارے دماغ میں فکر ہوتی ہے کہ وہ بھی برا، یہ بھی برا، یہ بھی، میں سب سے اچھی. اپنی طرف کبھی نظر نہیں جاتی، اپنی طرف کبھی انگلیاں اٹھتی نہیں. انگلیاں ہماری سارے تیر دوسروں کی طرف ہوتے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرو. اور یہاں پر جو یہ بحیرہ، صاحبہ، حام اور وسیلہ، یہ تمام چیزیں انہوں نے بھی پار رکھی تھی. جیسے آج ہم نے نظر و نیاز کے نا کہ یہ دن اس کے لیے اجمیر کے لیے ہے، یہ دن جو ہے کسی اور گنج البخش کے لیے ہے، تو یہ بھی انہوں نے اسی طرح جو ہے ان کے پاس اونٹ یا اونٹنیاں ہوا کرتی تھی، تو ان کے ذریعے وہ منتیں رکھتے تھے، منتیں مانگتے تھے. بیمار ہوتا تھا کوئی تو شفا پانے کے لیے اس کو بھائی میں نے نظر کر دیا، یہ بھائی اس بت کے لیے، کیونکہ اس کا پہلا بچہ، یہ بکری کا پہلا بچہ نر ہوا تو ڈالو اس کو، بتوں کے نام پر اس کو ذبح کر دو. یہ جو ہے ایک اور چیز ان کے اندر ہوتی تھی، جو زیادہ بوڑھا ہو جاتا تھا، مطلب اونٹ، تو اس کو جو ہے ایسے ہی چھوڑتے تھے، کھلا چھوڑتے تھے، اور کہتے تھے اس کو ہاتھ مت لگانا، یہ تو ہم نے جب مر جائے کھپ جائے ہم نے اس کو نظر کر دیا. تمام وہ عقائد انہوں نے خود خود ساختہ طریقے رکھے تھے جس سے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو خوش کرنے کے ذرائع ہیں. تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذرائع قرآن نے ہی بتا دیے ہیں. کیا؟ ایمان لا کر عمل صالح. اور عمل صالح کی جو تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ڈیفائن کیا، وہ کیا ہے؟ عمل صالح وہ ہے کہ جو قرآن نے ہم کو بتایا، جو طریقے ہم کو قرآن نے بتائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کر کے دکھائی، یعنی کہ ان کی سنت، ان کی احادیث. اس کے علاوہ جو کچھ ہم خود بخود ایجاد کریں وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. نئی چیزیں دین میں لانا اس کو بدعت کہتے ہیں. تو جو قرآن اور سنت پر یعنی احادیث پر مبنی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہی عمل صالح کہلاتا ہے. یہی چیز اللہ تعالیٰ کو بھی مقبول ہے. جی. آیت نمبر 106 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں. یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں.
پھر اگر کوئی شک میں پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جی، یہ وہ دو سچویشنز اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب ایک چیز کیا کرو، وصیت کیا کرو۔ خیر مال کی تو وصیت ہوتی نہیں ہے، مال کی تقسیم کی وصیت جو ہماری پراپرٹی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہم کو بتا دی ہے، سورہ نساء میں آ گیا ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی، کسی کا قرضہ ہوتا ہے، کسی کو دینا ہوتا ہے، کسی سے لینا ہوتا ہے کہ نہیں، یا کسی کی آپ کفالت کر رہے ہیں، یا اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو کچھ باتیں کی تلقین کرنی ہے، ان کو کچھ نصیحت کرنی ہے، جس کو وصیت کہتے ہیں نا، تاکیدی حکم۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی۔ تو اگر جب آپ کو لگے کہ موت قریب ہے تو پہلے تو کہہ کے رکھنا ہی چاہیے۔ ایسے ہیں کہ بہت بہتر ہے کہ ہم کوئی چیز جو ہم وصیت ہمیں لکھی ہوئی ہو، صرف ہمارے پاس نہ ہو، ایک دو لوگوں کے پاس ہو، دو لوگوں یا آپ نے ایٹ لیسٹ دو لوگوں کو کہہ دیا ہو، یہ بہترین عمل ہے۔ اب نہیں کیا ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم موت کے قریب ہیں تو وصیت کیا کرو، جو کچھ کہنا ہے، جو کچھ رہ گیا ہے یا آپ کرنے والے ہیں آپ کی، تو اپنے وارثوں کو نصیحت کرنی ہے، وصیت کرنی تو کہہ دیا کرو۔ دو عدل والوں کو، دو صاحب عدل ہو، ان کے سامنے ایٹ لیسٹ وہاں اور دو لوگ ہونے چاہیے، صاحب عدل ہو۔ صاحب عدل سے مراد کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی کہ دیندار، راست باز، قابل اعتماد لوگ، ان کے سامنے وہ بات کی جائے جب ایک گھر میں کسی کی موت ہو رہی ہو اور وہ وصیت کر سکتا ہے، وہاں دو اور لوگ ہونے چاہیے جن کا تذکرہ آیا ہے۔ ہاں کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے، سچویشن یہ ہو سکتی ہے آپ سفر کے حالات میں تھے اور موت جو ہے قریب آ رہی ہے، موت کا وقت پیش آیا، تو اس وقت اگر کوئی آس پاس آپ کو کوئی مسلمان نہ ملے جس کے جو دو عادل چاہیے نا، دو گواہی نہیں ہو پا رہی ہے، تو اگر غیر مسلم ہی ہیں تو ان کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے، تو غیر مسلم کو بھی شاہد بنایا جا سکتا ہے، یہ بھی درست ہے، جبکہ کوئی مسلمان گواہ بننے کے لیے میسر نہ ہو۔ جب کوئی نہیں، جو مسلمان موجود نہیں ہے آس پاس، تو ان پر بھی ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا۔ اور اگر پھر جب وہ دو لوگ آ جائے اور کہے کہ آپ کا جو وہ تھا آدمی تھا وہ تو گزر گیا، لیکن انہوں نے یہ کہا، ان کی وصیت یہ تھی، اگر آپ کو ان کی وصیت پر یقین نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جسے کہتے ہیں ایویڈینس نہیں ہے، ہاتھوں ہاتھ وہ بس زبانی آپ سے کہہ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، یہ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو ان کی بات پر یقین نہیں ہے، ان کے ساتھ گواہی تو ہے لیکن دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں، تو کیا کرے؟ یہ اس معاملے میں ہے جہاں اسلامی شریعت ہو، جہاں اسلامی حکومت ہو، تو لوگ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اس کے بعد اس چیز کا فیصلہ کیا جائے، کیونکہ مسجد سے لوگ جب آتے ہیں نا، اکٹھے آتے ہیں بہتات، ان کو روکا جائے اور کہیے جی ہم ان پر الزام لگا رہے ہیں، انہوں نے ہماری حق تلفی کی ہے، ہم کو ان کی بات پر یقین نہیں ہے اور یہ ثبوت نہیں دے رہے، تو اس پہ کیا کرنا ہوگا؟ جن پر الزام لگا ہے ان کو وہاں سے قسم کھانی ہوگی، قسم کھانی ہوگی، قسم کھا کر اللہ کی کہ ہم جو ہے، ہم نے جو کچھ کہا یہ صحیح، اور جیسے بھی وہ قسم کھائے کہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو کہا، ان کی جو میت گزری تھی اس کی طرف سے وہ سب صحیح تھا، چاہے پھر جو وارث ہے وہ مانے، ان کی بات پر یقین کرے تو پھر بات ختم۔ اگر ان کو یقین پھر بھی نہیں ہے تو ان کو پھر دو شخص انہی میں سے اٹھیں گے وارثوں میں جنہوں نے الزام لگایا، وہ یہ کہیں گے ہم کو ان کی گواہی پر، ان کی اس بات پر، ان کی اس قسم پر یقین نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی قسم کھا رہے کہ ہم ہی سچے ہیں، یہ جھوٹے، اور اگر ہم جھوٹے تو ہم ظالم۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی کبھی جب انسان قسم پر قسم کھاتا ہے نا، تو اللہ کا ڈر، اور مسجد سامنے، لوگ سامنے، تو انسان ڈرتا ہے، سچی بات سامنے آ جاتی ہے، نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا فیصلہ خود کرے۔ جی آگے۔
آیت 109، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ نہیں علم، ہم آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے اور انجیل دی، میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل بناتا تھا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک اللہم بے اجعلنا شک۔ منہم۔ تو یہاں پر جو آخر میں ہم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جس روز اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں گواہی صرف اس دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں بھی ہم بھی گواہ ہوں گے، رسول ہم پر گواہ ہوں گے، گواہی پر گواہی، زمین گواہی، ہمارے اعضاء گواہی، ہر چیز، جیسے ایک قاضی ایک عدالت جج ہوگا، وہ جج کے سامنے گواہ، ہماری زبان، ہماری خال وہ بھی گواہ، پھر رسول، پھر ہمارا کام، ہر چیز گواہی دے گی ایک دوسرے کے اوپر، نگران ہوں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی تعارف سے آتا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو کہا جائے گا کیا حضرت نوح نے آپ کو پیغام پہنچایا تھا؟ تو وہ کہیں گے نہیں، ہم کو تو نہیں۔ وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈنڈی مار جائیں گے کہ ہم کو بالکل نہیں پہنچایا تھا، کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ مجھ پر کون گواہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت۔ کہاں سے؟ کہ قرآن کے ذریعے جو ہم یہ گواہی دیں گے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں، کیونکہ واقعات حضرت نوح کے، حضرت ہود کے، حضرت صالح کے، حضرت موسیٰ کے تمام واقعات ہم نے بھی پڑھے ہیں، ہم بھی اس پہ گواہ ہے، ہم کو بھی اس بات پر یقین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ گواہی پھر ہم دیں گے، یہ امت دے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ تو یہ ہر ایک رسول کو لایا جائے گا، اس کو اپنی امت کے تعلق سے گواہی دینی پڑے گی۔ اور جب حضرت عیسیٰ کو بھی لایا جائے گا، وہ بیزاری دکھائیں گے کہ میں نے یا رب، ہیبت ہوگی ان کو کہ میں نے جو کچھ میں نے اپنی عمر میں نے اپنے دور جو تھا میرا، اس میں ان کو صرف آپ کے ساتھ جوڑا، عقیدہ آپ کے ساتھ جوڑا۔ میں نے اب کبھی یہ نہ کہا کہ میں جو ہوں کوئی الہ، میں نے رب کے ساتھ ہی جوڑا۔ ہاں جب آپ نے مجھے اوپر بلایا، یعنی کہ روح سمیت، روح اور جسم سمیت اوپر بلایا، اس کے بعد آپ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، یہ میں نہیں جانتا۔ تو
یہ جو دن ہوگا اور پھر یہاں پر ایک اور چیز جو کہا جا رہا ہے کہ جو حواری تھے یعنی کہ ان کی حیثیت ایسے ہی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی حیثیت تھی. صحابہ ان کے کمپینینز تھے، ساتھی تھے، جنہوں نے وہ انصار اللہ تھے، اللہ کے مددگار. تو یہ جو انصار تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کو حواری کہتے. تو انہوں نے بھی جو وہی تمنا کی کہ ہم کو وہ جنت چاہیے، ہم اس کے عوض آپ کو ساتھ دیں گے. اور ان کا جو ہے مطالبہ یہاں پر آیا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یا رب تو سب سے بڑا جو ہے رازق ہے، ہم کو بھی کیا دے، ایک عید ہمارے لیے کر دے، مائدہ اتار دیجئے، ایک دسترخوان اتاریے تاکہ ہمارا یقین اور زیادہ کامل ہو جائے. یہ جو مائدہ اسی نام سے ہے، سورہ بھی اسی نام سے ہے. اس کے تعلق سے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن خاموش ہے، قرآن نے کچھ نہیں بتایا کہ یہ جو دسترخوان تھا، یہ خوان جس میں کھانا وغیرہ تھا، یہ اترا کہ نہیں بتایا. اور ہم کو کوئی معتبر جواب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہیں ملا ہے. لیکن ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جب حضرت عیسیٰ نے ان کو دھمکی دی اور قرآن نے بھی کہا کہ کس طرح یہ چیز آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا اتنی ساری معجزات دیکھ کر اس سے پھر سے سوال کر رہے ہو کہ ہم کو ایک ایسا معجزہ دکھاؤ یا ایک اور چیز ہمارے سامنے پیش کرو، پھر سے جاہل بننا چاہتے ہو. تو یہ ممکن ہے کہ وہ اس اپنی درخواست واپس لے گئے، یعنی کہ وہ جو ہے معافی مانگی ہوگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی. اور ابن کثیر میں ہے کہ نہیں، اترا تھا یہ دسترخوان، اور اس میں چاول تھے، گوشت تھے، جو بھی اس میں تھا، اور اس میں یہ تاکید تھی اب اتارا گیا لیکن اس کا ذخیرہ نہ کرنا، اس کو ہورڈنگ نہ کرنا، اس کو بچا کے نہ رکھنا، جو اترا اس کو سب کھانا. اور اس کو ذخیرہ نہ کرنا، لیکن مانے کہ اپنے لیے نہیں بچانا بلکہ اس کو مسکینوں، غریبوں، سب میں بانٹنا. لیکن انہوں نے اتنا اچھا تھا کہ وہ سمجھ گئے یہ تو ہم کو ملا ہے، تو انہوں نے ذخیرہ کیا، تو اس کی وجہ کو سزا مل گئی. ٹھیک. اور پھر اللہ تعالیٰ جو آخر میں کہتے ہیں کیا کہ نبی کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے. کہ ہر پیغمبر کا جو اہم اصول تھا اور اہم کام تھا اور اہم بات تھی، وہ کیا تھا کہ انہوں نے ہر بندوں کو جو ہے رب کا راستہ دکھایا، اپنے رب کا تعارف کرا دیا. یہ کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو یا مجھے اہم مانو، اپنے آپ کو پیچھے کر کے رب سے جوڑ دیا. یہ تمام پیغمبروں نے کیا، اور یہ نبی و آخر زمان کا بھی یہی کام تھا. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان اور تمام جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں اور اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. الحمدللہ. سورہ مائدہ ہو گیا. سورہ انعام اس کی تلاوت کریے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. ترجمہ پڑھوں میں جی؟ جی بالکل پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے. مگر جی تم لوگ ہو کہ پڑھیے.
مگر تم لوگوں کے شک میں پڑے ہوئے ہو، وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہو، چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑا رہے ہیں عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچے گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دورہ رہا ہے، ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائی اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری جگہ دور کی دوسرے قوموں کو قوموں کو۔ اٹھایا۔ جی، سورہ الانعام ہے، اور یہ جو سورت ہے مکی سورت ہے، مکی سورت ہے، اور مکی کے آخری دور کی صورت ہے، یعنی کہ ہجرت سے کہا جاتا ہے کہ 1 سال پہلے کی صورت اتری تھی، اور اس صورت بہت اہم صورت، بہت فضیلت والی صورت ہے، کیونکہ یہ صورت وہ تھی، یہ اکٹھے یہ صورت اتری تھی، حالانکہ کبھی کبھی کچھ آیتیں اترتی تھی، لیکن یہ صورت اکٹھی اتری تھی، اور اس کے جب یہ نازل ہوئی اس کے ساتھ حدیث میں ہے کہ آسمان بھرا ہوا تھا، اتنے سارے فرشتے تھے، ہزاروں کے گروپ جسے کہتے ہیں نا فرشتوں کا اس کے ساتھ تھا، اور جو اللہ کی تمہید باندھے ہوئے تھے، جو اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے، سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے، رب العظیم کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کر رہے تھے، آتے ہوئے یہ نازل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان بھرا ہوا تھا، اور اس میں بھی وہی صورت آپ پائیں گے، اس میں کیونکہ مکی صورت ہے، اس میں شرک کی تردید ہوگی، عقیدہ اپنا درست رکھو، جہالت سے دور رہو، اور جیسے میں نے کہا اکٹھے اتری، کچھ آیات تھے جو پھر بعد میں اتاری گئے، لیکن زیادہ تر جو ہے صورت اکٹھے نازل ہوئی، اور اس صورت کا جو آغاز ہے وہ الحمدللہ سے ہوا ہے۔ قریباً قرآن میں 5 صورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے شکر، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کے ساتھ جو ہے شروعات جن کی ہوئی ہے، اور جس میں سورہ انعام بھی ہے، اس سے پہلے ہم جانتے ہیں سورہ فاتحہ تھا، اور پھر سورہ کہف بھی ہے، اور پھر سورہ سبا بھی، اور سورہ فاتر۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں جن کی ابتدا، جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوا۔ سب سے پہلے وہی کہ اللہ کی نشانیاں، اس پر غور و فکر کرو، اگر نہیں کرو گے، شرک میں ڈوبے رہو گے تو اس کی سزا بھی سخت ہو۔ جی، آیت نمبر 6، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آیت نمبر 7 ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے، کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اسی طرح انہیں اسی شبہے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ دیکھیں ان سے یہاں ان پر سے ایک جی ایک اعتراض تھا ان کو، کیا تھا؟ یہ ہر دور میں ہوا ہے، وہ چاہتے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں تو اس کے ساتھ کوئی، جس طرح ہوتا ہے نا کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو یا کوئی بڑا پرائم منسٹر ہو تو اس کے ساتھ آگے اردلی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے، اس کے باڈی گارڈ، تو ایسے کوئی فرشتے کیوں نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ پہلے یہ تھا کہ یہ کیوں ہے، بشر کیوں ہے، کوئی فرشتہ ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بھی کہہ دیا اگر فرشتہ ہوتا تو تمہاری مشکل ہوتی، تو تم ایسے اس کو پہچانتے، کیونکہ فرشتہ ایک الگ تخلیق ہے، وہ تمہاری کمزوریوں، تمہاری جذبات کو کیسے سمجھتے ہو، تم اس کے ساتھ کیسے سمجھتے ہو؟ نہ لینگویج ہی سمجھتے، نہ اس کے جذبات کو، نہ آپس میں ہی سمجھ پاتے۔ اور دوسرا کہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک بشر کو ہی، ایک انسان کو ہی تم میں سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اور اب یہ چیز تم مانگ رہے ہو کہ اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں آگے پیچھے، تاکہ کوئی حفاظت ہوتی، تاکہ کوئی روب پڑتا، تاکہ سب مانتے، یہ نہیں۔ ایمان لانے والوں کا فرشتے تو تب آتے ہیں جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے یا کوئی عذاب کا وقت ہوتا ہے، جب یا اس دنیا میں عذاب آئے تو فرشتے آئے، آج بھی موت آتا تو فرشتہ اس کا پروانہ لے کر آتا ہے، تو تم وہ چاہتے ہو؟
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے اور اپنا جو اصل چیز ہے ایمان لانے کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ غیب پر ایمان، غیب ہم سے پوشیدہ ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اس غیب کو کا پردہ چاک ہو جائے، مانی یہ ایگزام ختم ہو جائے، پھر مہلت کا تو کوئی موقع ہی نہیں رہے گا۔ جب غیب پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے پھر مہلت کیوں دے رہے اللہ تعالیٰ؟ یہ جو مہلت ہے، یہ جو ٹائم ہم کو مل رہا ہے، پھر تو سیدھا کے سیدھا حساب ہونا چاہیے۔ جب غیب چاک ہو جائے گا، غیب کا پردہ اٹھ جائے گا تو حساب ہونا چاہیے۔ اب تو ہم کو سب کچھ پتا ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، پیپر سب کو پتا ہے، تو پھر فائدہ ایگزام کا کیا؟ ایگزام تو تب تک صحیح ہے جب تک پیپر ابھی نہیں پتا، پیپر ابھی چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیا کی زندگی تمہارے لیے ایک امتحان ہے، اور امتحان کس چیز کا؟ کہ تم حقیقت کو دیکھے بغیر اپنی عقل، اپنی فکر سے سمجھو، اس دین کو سمجھو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو قابو پاؤ، اپنے عمل کو حقیقت میں لاؤ، اپنے عمل کو درست کرو۔ یہ جو امتحان ہے، اس امتحان کے لیے غیب کا غیب رہنا شرط بہت لازم ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر غیب چاک ہو گیا، پیپر آؤٹ ہو گیا، تو مہلت کیوں؟ ہم ویٹ کیوں کریں؟ پھر تو ہو گیا ختم، اس کی تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں۔ جی آیت 12 ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی، اس دن جو سزا سے بچ جائے گا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرامند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہے؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ دیکھیے یہاں پر جو دو چیزوں سے سمجھ لیجئے بہت اہم چیز ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ ایمان سمجھ آئے، جس کو یہ اسلام سمجھ آئے، جس کو یہ آسمانی علم مل گیا، تو اس کے اندر تو کوئی شک رہے گا ہی۔ یہ ایسے ہی ہیں کہ اگر اس دنیا میں بہت سارے غلط عقیدے بھی ہیں، شرک ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا اسلام بھی ہے، ہمارا دین بھی ہے، تو یہ ایسے ہی ہیں جس طرح کسی کا بچہ بہت سارے بچوں میں مل جل کر کھڑا ہوتا ہے، بہت سارے بچے ہوتے، بہت سارے، اور بہت بڑا مجموعہ، اس میں بہت سارے بچے، اور وہاں پر آپ کا ایک بچہ بھی ہوتا ہے، وہ الگ آپ اس کو پہچان لیتے ہیں کہ کون سا میرا بچہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ کی کتاب کا علم جو رکھتا ہو، جس کو سمجھ آئی، تو وہ بے شمار آج جو اس دنیا میں بے شمار عقیدے ہیں، بے شمار نظریے ہیں، اس سب میں سے اس کو اپنا دین، اپنا صحیح عقیدہ سمجھ آئے گا۔ اتنی ساری چیزیں ہیں نا، سمجھ نہیں آتا، کبھی کبھی کنفیوز وہی ہوتا ہے جس کے اندر ایمان کی کمی ہے، کتاب کی کمی ہے، جس کے اندر ایمان کی پختگی ہے، اس کتاب کا علم ہے، وہ ان سارے عقیدوں میں سمجھ جائے گا کہ یہ بات سچی ہے، یہ بات جھوٹی ہے، کہ یہ بات جو ہے بدعت ہے، یہ بات ضعیف ہے، کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ کیوں؟ علم اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ ایسے ہی ہیں جیسے اپنے بچے کو آپ کسی بھی وداؤٹ اینی شک، کتنا بھی بڑا گیدرنگ ہو، وہاں سے آپ اس کو نکال سکتے ہو۔ اتنے سارے غلط عقیدوں میں آپ اس درست دین کو نکال سکتے ہو۔ بہت اچھی مثال ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں آج یہ غلط عقیدے والے کہ اللہ تو ہے، اس کے ساتھ بہت اور بھی شامل ہے، کچھ تو اس کی صفات میں شامل ہے، کچھ کے پاس تو اختیار بھی ہے، بچہ بھی دے سکتے ہیں، خزانے بھی دے سکتے ہیں، جاب بھی دے سکتے ہیں، اور کچھ تو بہت ہی زیادہ قریب ہے، اللہ کی ایسی ہستیاں ہیں جو ہم کو سفارش کروا سکتی ہے، جو مقرب ہے اللہ خاص ہے، ہمارا جو ہے جنت میں ہمارا ایڈمیشن بھی کروا سکتی ہے، جہنم سے نکال کر کوئی مسئلہ نہیں، اتنی قریب۔ یہ سب دراصل اللہ پر جھوٹا بہتان، یہاں پر بہتان آیا ہے، افترا علی اللہ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 21، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ گڑھیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گھرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ ایک داستان پاری نہ کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجیں جائے اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوں گی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تب تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ جی آگے بڑھیں۔ جی آیت 31، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملہ میں کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لا دے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ریاکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر، ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگا دو اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہذا نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ جی یہ میں کمپلیٹ کروں یہاں پہ تھوڑا سا؟ جی کمپلیٹ کریں۔ رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ جو آیت ہے امپورٹنٹ آیت 31، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو دنیا کی زندگی ہے اس کے تعلق سے بات کی گئی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں کوئی، جن کی زندگی میں جو ہماری زندگی ہے جو اس کو سنجیدہ نہیں لیتے ہیں، اس کو مقصد نہیں بناتے کہ مقصد کیا ہے اس زندگی کو، اس کو سمجھ نہیں پاتے، وہ دراصل ایسے ہی ہیں جس طرح
یہ دنیا ایسی ہے جس طرح ایک تھوڑی دیر ہم کوئی تفریح کرے، کوئی انٹرٹینمنٹ کرے، کوئی جیسے تھیٹر میں مووی دیکھتے ہیں، یا کوئی 1-2 گھنٹے کا کھیل ہوتا ہے، یا ایک دن کا کوئی کرکٹ چلتا ہے، تماشا کرتے ہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ، وہ ایسے ہی ہے یہ زندگی جیسے ایک کھیل یا تماشا ہوتا ہے. اس کو ہم کھیل دیتے ہیں، پھر ہم کو واپس اپنے گھروں کو یعنی کہ اصلی زندگی کی طرف آنا ہوتا ہے، ریئلٹی کی طرف آنا ہوتا ہے. تو ریئلٹی کیا ہے؟ وہ آخرت کی حقیقت، وہ پائیدار زندگی. اور اس کے مد مقابل یہ جو زندگی ہے یہ بس ناپائیدار ہے، اور کچھ وہی کھیل تماشا، وہ جو کھیل کا وقت ہوتا ہے، یا وہ کھیل کا ایک دن، یا وہ تفریح کا کچھ وقت، اس کو یہاں پر کہا گیا دنیا. اور جو آخرت ہے، جو دائمی ہے، پائیدار ہے، لمبی ہے، رہنے والی ہے، وہ وہی زندگی جب ہم اس چیز سے، اس انٹرٹینمنٹ سے لوٹ کر واپس آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہ جو اس دنیا کو بس کھیل اور تماشا ہی سمجھتے ہیں، بس یہ کھیلنے کے لیے اس کو تماشا بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے وہ ایسی غلط فہمی میں پڑے ہیں کہ اس دنیا میں تمام اسباب ایسے ہیں جو غلط فہمیوں پر مبنی ہیں. جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ مال، یہ دولت، یہ بچے، یہ گھر، یہ غلط فہمیاں، یہ ہمارے لیے کھیل ہے. جب ہم ان کھیلوں میں الجھتے ہیں اور ہم پھر حقیقت سے دور ہوتے جاتے ہیں، جب ہم نے اپنے آپ کو پھنسا دیا اس کھیل اور تماشے میں، اس حقیر زندگی میں، تو ہم دراصل کیا کریں؟ اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، اپنے نفس کو دور کر رہے ہیں، اپنے عمل جو ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے اس کو دور کر رہے ہیں. اور اسی لیے یہاں پر بے اچھا جملہ کہا گیا کہ زندگی، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ محض ایک کھیل اور تماشا بن کر رہ جاتی. وہ اسی کھیل کو کھیلتے رہتے ہیں، اور جب واپسی ہوتی ہے تھکے ہوئے، تھکے ماندے ہوئے، لیکن بنا کچھ چیزیں، کہتے ہیں تھکن کے باوجود کچھ حاصل نہیں، لا حاصل. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو کھیل اور تماشا نہ بناؤ، بلکہ مقصد حاصل کرو، سنجیدہ بن جاؤ، سیریس بن جاؤ کہ میں اس زندگی میں آئی کیوں ہوں. یہ زندگی ایسی ہی ہے جیسے کچھ دیر کا انٹرٹینمنٹ، جب آتے ہیں نا واپس تو کہتے ہیں ختم ہو گیا، ختم، دل بجھا ہوا ہوتا ہے کہ اب واپس جانا ہے، گھر جانا ہے، پھر سے کام شروع. تو وہ واپسی کا، اس واپسی کا جو جہاں جانا ہے اس کی پائیداری کرو، اس کے لیے کام کرو. جی آیت 37، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. تو دو چیزیں جو ہیں اس پر غور و فکر کرنی. ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور و فکر کرو اس دنیا میں. دیکھو کبھی دیکھا ہے جب یہ پرندے صبح صبح اٹھتے ہیں، جس طرح ایک زندگی شروع ہوتی ہے نا، جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے، یہ پرندے بھی ایک دن جو ان کا ہوتا ہے اس کو یہاں پر زندگی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جب پرندے صبح کو نکلتے ہیں بھوکے پیاسے اور کشمکش کرتے ہیں، انتھک اپنی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ کھائے پی، ایسے ہی ہیں. اور جب وہ واپس شام کو سب لوٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف. تو یہ زندگی بھی ایسی ہے کہ ہم اس زندگی میں لائے جاتے ہیں، کچھ کوششیں کرنی ہے، کچھ اسٹرائیونگس ہے، کچھ حدود ہے، کچھ جو اللہ کی جو ہے باتیں ہیں جو یہاں پر ہم کو عملاً کرنی ہے. پھر واپسی تو آخر گھر ہی ہے. یہ دنیا ویسی ایک ٹیمپرری، ایک عارضی طور پر ایک وہ دن جس طرح ایک پرندے کا ہوتا ہے، اور واپسی جب وہ واپس آتا ہے اب تو میری ہی طرف واپس پلٹ کے آنا ہے. اس پر غور و فکر کرو، اپنی عقل لڑاؤ، دنیا پر غور و فکر کرو، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر کرو، قرآن سے سبق حاصل کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم واقعی سمجھو جتنے بھی یہ دنیا کے چیزیں ہیں، اسباب ہیں جن پر تم بھروسہ کرتے ہو، شاید وہ بچائے، شاید یہ میرے کام آئے، اصل معبود ہی بچا سکتا ہے اور وہ اللہ ہے جس کو جب تم پکارتے ہو اور جب تم مشکل میں ہوتے ہو، اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سنتا ہوں، اور میں کبھی جو ہے کوئی دعا کو یہ بھی ہے کہ اس وقت قبول نہیں کرتا. ہم کبھی ڈر جاتے ہیں نا ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، اس وقت کیوں نہیں قبول، اسی وقت تو مجھے چاہیے تھی. لیکن اللہ تعالیٰ
کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو حدیث سے پتہ چلا کہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ ذخیرہ کرتے ہیں، یا کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی اور کچھ نہیں ہوتی، اور ہم بڑے بےتاب ہوتے، پریشان ہوتے، ہوئی کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے؟ اسٹور کرتے، بچا کے رکھتے اس بڑے دن کے لیے، جب ہم چاہیں گے کہ دنیا میں میری کوئی دعا کیوں قبول ہوئی یا رب، ضرورت تو یہاں تھی۔ انسان کہے گا کیوں میری کوئی چیز وہاں قبول ہوئی، یہاں سب کچھ، یہاں ضرورت زیادہ ہے کیونکہ انویسٹمنٹ بڑی ہے، یہاں پر کا سودا بڑا ہے۔ تو اس لیے کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعائیں ہماری جو ہے آخرت کے لیے ہماری اسٹور رکھتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، اور کچھ دعائیں اسی وقت سنتے ہیں، اور کچھ کے بدلے جو ہماری زندگی میں بہت مشکلیں آنی ہوتی ہیں یا بہت ٹف ٹائم آنا ہوتا ہے، اس کو بدل کر اللہ تعالیٰ جو ہے ان دعاؤں کے ریپلیسمنٹ، یہ ٹف ٹائم تم سے جو ہے آنے والا ہے یا آ کر رہے گا، تو اس کو میں ٹال دیتا ہوں، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اور یقین جس کو ہو، جو رب پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب جانتا ہے، ہم اس کو پتا ہے کہ آگے اگلا دن ہمارا کیسا ہونا ہے، 10 سال بعد ہمارا کیا ہونا ہوگا، یا 2 سال بعد ہم کہاں ہوں گے، کس چیز کی ضرورت ہوگی، اس کو پتا ہے کب کیسے دینا ہے، کہاں اس کو ضرورت پڑے گی، یہاں تو چلے گا، ابھی تھوڑا برداشت کرے گا۔ تو اس لیے اپنی دعائیں مانگ کر کبھی نا امید یا مایوس نہ ہو جائیں، ہمیشہ مانگتے رہیے، جتنا مانگیں گے اسٹور 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 اسٹور، بلائیں ٹلتی ہیں، اور رب کو پتا ہے کہاں اس کا بدلہ دینا ہے، کہاں اس کو جواب آیت 42، جی۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہو، ساری وہ میں آیات ہیں، جی جی، بس یہ وہ آیات ہیں جن پر غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی عقل نہیں لگاتا ہے، اپنی تدبیریں نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد سے نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ہم کو اپنی جو ہمارے پاس جسے کہتے ہیں نا کہ ہماری اسباب ہے، ہماری پراپرٹیز ہے، ہمارے پاس چیزیں ہیں، وہ لگانی، تو رب بھی پھر اب ہمارے ساتھ اس میں جوڑتے ہیں، ہمارا تعاون کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ جب ہم کبھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نا کہ ڈاؤن پیمنٹ لاؤ، تو ڈاؤن پیمنٹ لانی ہے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں جوڑ دیں گے تاکہ وہ بہت بڑا بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں چھوٹی اور بڑی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی میں دے کر آزماتا ہوں، کبھی لے کر آزماتا ہوں۔ جب دیتا ہوں تب تو تم خوش ہو جاتے ہو، اور وہ وقت تو تمہیں یاد بھی نہیں رہتا ہے، میرا تو شکریہ بھی نہیں کرتے ہو، بفر جاتے ہو تم تو اس میں مگن ایسے ہو جاتے ہو، کھو جاتے ہو کہ سمجھتے ہو کہ میرا ہی اس پر جو ہے کیا ہے، اجارہ داری ہے، یہ تو میرے لیے ہی بنی ہے، یہ خوشیاں سب کچھ میرا ہونا چاہیے جو میں چاہوں۔ اور جب میں تم سے کبھی چھین لیتا ہوں یا کم کر دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں، یہ بھی ایک تو آزمائش مانو، وہ بھی میری طرف سے تھا، یہ بھی میری طرف سے تھا۔ جب دینے پر راضی ہو تو لینے پر کیوں نہیں راضی؟ اور پھر بھی ہم یہ بھی اب جان چکے ہیں یہ ساری چیزیں دینا یا لینا رب کا جو اس میں کیا کام ہوتا ہے، رب کی حکمت کیا ہوتی ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ دونوں چیزوں میں رب ہمارے درجات بڑھانا چاہتے ہیں کہ جب دوں تو یہ زیادہ شکر گزار بنے، یہ زیادہ دینے والا بنے، یہ زیادہ دب جائے، یہ زیادہ عابد بنے، یہ زیادہ میرا چہیتا بندہ بنے، اور جب لوں تب اس میں سدھار آئے، تب یہ اپنا محاسبہ کرے کہ غلطی کہاں کہاں کر رہی ہے، مسٹیک کہاں کہاں ہو رہی ہے، اپنے آپ کو وہ چیز میں اریز کروں، اور زیادہ نکھر جاؤں، اپنے آپ کو امپروو کروں۔
दोनों हालतों में मेरी तरफ तुम्हें रुजू करना है, पलटना है, देने पर भी लेने पर भी। जब बार बार इंसान को ठोकर मिलती है ना, जो लोग नहीं संभलेंगे, ठोकर लगने के बावजूद भी पत्थर को ही गालियां देंगे, उस चीज को गाली देंगे जिसकी वजह से ठोकर मिली है, तो क्या होगा? उनका वो जख्म ठीक तो नहीं होगा, वो ये काबिल नहीं होंगे कि इस पत्थर को जरा हटा ही दूं, इस चीज को जरा साइड कर दूं, ताकि आगे जाकर मैं इससे जो है क्या रहूं, मैं इसे मुझसे ये ना टकराए, मैं इससे आफियत में रहूं। तो उसका इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सकता इंसान जब तक कि एक्चुअली वो सोल्यूशन न ढूंढे कि मेरे अंदर क्या खराब। हमारे साथ कुछ भी गलत होता था, उसकी नजर से उसने ऐसा कहा था, ब्लेम करना शुरू करते। इसलिए हम कभी अपने आप का अच्छा जायजा ले नहीं पाते, अपने आप को सुधार नहीं पाते, इरेज नहीं कर पाते, अपनी गलतियां इंप्रूव नहीं हो रही, निखर नहीं जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं निखारने के लिए ये सब तुम्हें करता हूँ, तुम्हारे दर्जात बुलंद करने के लिए तुमसे कभी लेता हूँ कभी देता हूँ। जी। आयत 50, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, न मैं गैब का इल्म रखता हूँ और न ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर नाजिल की जाती है। फिर उनसे पूछो क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम गौर नहीं करते? और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इस इल्म वही के जरिए से उन लोगों को नसीहत करो जो इस बात का खौफ रखते हैं कि अपने रब के सामने कभी इस हाल में पेश किए जाएंगे कि उसके सिवा वहां कोई ऐसा जी इक़्तिदार ना होगा जो उनका हामी व मददगार हो या उनकी सिफारिश करे। शायद किस नसीहत से मुतनब्बा होकर वो खुदा तरसी की रविश इख्तियार कर लें। और जो लोग अपने रब को रात दिन पुकारते रहते हैं और उसकी खुशनुदी की तलब में लगे हुए हैं, उन्हें अपने से दूर न फेंको। उनके हिसाब में से किसी चीज का बार तुम पर नहीं है और तुम्हारे हिसाब में से किसी चीज का उन पर नहीं। बात निकल, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से क्या कहा जा रहा है कि मैं आलिमुल गैब नहीं हूँ, मैं एक बशर हूँ। मेरी जो असल जो काम था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो क्या था, किस गरज से अल्लाह ताला ने जो है उनको इस नबुव्वत दी थी, नबुव्वत से नवाजा था, बशीर और नज़ीर, अच्छे काम पर खुशखबरी देने वाला यानी कि मुबशिर बनाकर उनको भेजा गया था। और दूसरा मुनजिर यानी कि मुनज्जिर किसको कहते हैं, नज़ीर उसको कहते हैं जो शफकत से डराए। एक वो डराना होता है जो हमको किसी चीज का खौफ दिलाते हैं और हम दब जाते हैं, फिर हम उसके सामने आने से जो है कतराते हैं, ऐसी सिचुएशन से या ऐसी अशखास से हम फिर डर जाते हैं कि बड़ा खतरनाक है, बड़ा डराता रहता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम था नजीर, नजीर कहते हैं कि ऐसे डर को जिसमें शफकत हो, जिसमें मोहब्बत हो। आप बस ऐसे लीजिए जिससे आपके वालिदैन आपको डराते हैं, क्यों? क्योंकि आप बड़े नुकसान से बच जाए। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैं गैब का ईमान नहीं रखता, मैं बशीर हूँ, मैं नज़ीर हूँ, मुझे एक काम दिया गया है, एक अपॉइंटेड हूँ, नाइब हूँ अल्लाह का, और मैं उतना ही बताता हूँ जितना मेरे रब ने मुझे बजरिए वही बताया दिया है। तो ये जो है, अब एतराजात क्या था कि है तो नबी बहुत बड़ा एक मिनिस्टर, एक बादशाह जैसा होना चाहिए था, उसके साथ खजाने होने चाहिए थे, जो इससे पहले हुआ। जिब्राइल फरिश्ते क्यों नहीं साथ है, सोने के पहाड़ क्यों नहीं है? ये जो हम मोल लेते हैं ना, ये जिसे कहते हैं कि हम मापते हैं या नापते हैं चीजों को, कैसे? दुनियावी चीजों से, दुनिया के स्केल से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे नजर में ये जो दुनिया है इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, और इस चीज से तुम नापना छोड़ दो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी उनकी कदरदानी करो, क्योंकि अल्लाह ताला के हाँ भी किन की कदरदानी है, जिन्होंने अपने लिए आखिरत की फिक्र को लाजिम किया है, जो इस कुरान से नसीहत हासिल करते हैं, उनका तुम जो है बहुत बहुत ज्यादा मुकाम है, उनको मुकर्रम बनाओ, उनको ज्यादा तकरीम दो, उनकी ज्यादा इज्जत करो। जैसे हम जानते हैं कि कौन, खबाब बिन अरत, एक सुहैब बिन उमैर, या बहुत सारे ऐसे, या बिलाल हबशी, ये कौन थे? गुलाम थे। खबाब बिन अरत तो लोहे लोहे का काम करते थे, पहले टीचर थे, पहले प्रीचर, पहले एजुकेटर जिनको मदीना भेजा गया। ठीक है, तो उनकी कदरदानी है। इब्न मक्तूम अंधे थे लेकिन सब समझ गए, दीन समझ आया, दौड़ते थे, रोते थे दीन के लिए। ठीक, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि किन की कदरदानी होनी चाहिए? जो अल्लाह के जिक्र के लिए तड़पते हैं, अल्लाह के जिक्र से नसीहत हासिल करते, हमेशा आखिरत के लिए जो है उसको, उसकी फिक्र उनको लाहक होती है। तो उनको अपना मुकर्रब बनाओ, उनकी इज्जत करो, क्योंकि मेरे यहाँ भी उन्हीं की असल में कदरदानी है। दुनिया में अगर कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी बड़ा हो,
وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، لیکن اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے، متقی نہیں ہے، قربانیاں دینا نہیں چاہتا ہو، آخرت سے دوری ہو، قرآن سے دوری ہو، تو اصل قدر اس کی نہیں، وہ قسمت والا نہیں۔ قسمت والے وہ ہیں جن کے پاس اگر مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، شکل بھی نہیں ہے، لیکن کس چیز کی دولت ہے؟ ایمان کی دولت۔ جی اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوں گے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعہ سے آزمائش میں ڈالا ہے، تاکہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ یہی تو چیز ہے، یہ جو توبہ ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے جو یہ توبہ، یہ جو ہم، یہ جو امت ہے، اس کے لیے جب معجزات ہمارے لیے کیوں نہیں رکھے گئے؟ اس اگر دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا؟ توبہ کا دروازہ، جو پہلے شریعت میں نہیں تھا۔ یہ جو توبہ کا دروازہ ہے کہ ہم غلطیاں کرنی چاہیے، میں کہوں گی، کیونکہ ہمارے اندر بشری کمزوریاں ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو دباؤ میں نہ ڈالیں، اس دین کو اس طرح لے، لائٹ لے، غلطی ہو گئی کوئی بات، ہاں غلطیوں کو دہرانا، اس میں ریپیٹیشن کرتے رہنا، یہ مذاق ہے۔ آپ سے ہوں گی، اکثر ہوں گی، ہر وقت ہوں گی، ہر مرحلے پر ہوں گی، تو اس میں آپ اپنے آپ کو بوجھ نہیں ڈالیے اپنے آپ پر، یا اپنے آپ کو گنہگار یا مجرم نہیں سمجھیے۔ تو دروازہ ہے نا، یہ دروازہ موت کے، جو تمام وہ موت کے دیکھنے سے پہلے تک ہمارے لیے کھلا ہے۔ کیا؟ توبہ کا، کہ ہر وقت ہم پلٹتے رہے، ہر وقت ہمارے زبان سے کیا جاری و ساری ہو؟ استغفار، توبہ، اور جہاں ضرورت اس کا ازالہ، اس کا کمپنسیٹ کرنا، رب کے ساتھ بندوں کے کرتے رہے۔ معافی مانگنی ہے، انسان سے غلطی ہوئی ہے، کسی انسان کا دل دکھا ہے، معافی مانگو، کیا مشکل، کیا مشکل ہے؟ تو جہاں کہیں غلطی ہے اس کا کمپنسیشن دے دو، چاہے لوگوں کے ساتھ، چاہے اپنے رب کے ساتھ، اور ہمیشہ کر کے بھی ہمیشہ دبکے رہنا کہ یا رب جو کچھ کیا اس کو قبول کر، عاجزی ان کی ساری، اور پھر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا، اور ہمیشہ استغفار، یا اللہ میں نے نماز پڑھی، استغفر اللہ، اس میں بھی کہیں غلطی ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی، میں نے روزہ رکھا، میں نے یہ کام کیا، غلطیاں، کیونکہ میں بشر ہوں نا، کمزور ہوں میرے اندر تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کرتے رہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے آپ کے لیے۔ یہ سب سے بڑی نعمت، یہ سب سے بڑی چیز اس امت کے لیے رکھ دی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا گیا ہے۔ نبی ان کو بتا دیجئے، اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کو جب تک ان کی زندگی ہے، توبہ کا دروازہ ان کے لیے، چاہے کتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ سنگین گناہ کر کے بھی آئے، لیکن جب تک انہوں نے توبہ کی، میری نظر میں، میری قدر میں۔ جی آیت 56، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کیوں؟ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلہ کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کی تاریخ پر تمہیں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو، آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اوکے آگے آیت 61، اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلہ کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ بے شک
تو اس موت کے وقت یہ دیکھیے یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں فرماتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ جب انسان کے اندر اللہ کی بات آ جاتی ہے، اور قرآن میں سب سے بڑا طاغوت جسے کہا گیا ہے وہ کیا کہا گیا ہے؟ نفس کا طاغوت، یعنی کہ آپ کی اپنی خواہشات. ہم کہتے ہیں نا کبھی شیطان جو ہے ہماری، لیکن ہم جو اکثر جو ہے کس چیز میں پھنستے ہیں؟ سب سے بڑا جو معبود ہم نے بٹھا کے رکھا اپنے دلوں میں وہ ہے خواہشات، ہماری ڈیزائرز، ہماری چاہتیں، ہماری ترجیحات، ہماری پرائرٹیز. میری چاہت، یہ تو میری ایک ہی چاہت تھی، یہ تو میرا، میں چاہتی تھی ایسا ہو جائے، یہ تو میرا ایک بہت بڑا وش تھا، میری زندگی کا خواب تھا. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کی پیروی نہ کرو. اگر اس بت میں آ گئے، سب سے بڑا شیطان یہ ہے، یہی انسان کو گمراہ کرتا ہے، یہی انسان سے کو روکتا ہے پھر اللہ کی من مرضی کے کام کرنے سے. پھر انسان اپنی مرضی کے کام کرتا ہے، جس سے وہ بھی کیا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مرضی سے جب کام کرے، بتوں پر ہاتھ رکھے تو ہم بھی مانیں. تو یہاں پہ کہا گیا کہ نہیں، اگر آپ کو اپنی مرضی سے آپ نے اپنی من مرضی کی تو آپ راہ حق پر نہیں ہو. راہ حق وہ ہے جب انسان اپنی مرضی کو سبمٹ کرے. مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اپنی شوق کو، اپنی مرضی کو، اپنی ہر چیز کو اللہ کے تابع کرتے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرو، چاہے اپنی زندگی پر، چاہے اپنے سونے پر، پھر اٹھنے پر. جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو ہم دن کے ختم ہونے کے بعد سوتے ہیں آرام کے لیے، اسی طرح غور و فکر کرو، یہ دن ہماری زندگی ہے اور یہ رات ہمارا مرنا ہے. پھر اٹھاتا ہے، کسی کو واپس وہ رو دیتا ہے تاکہ وہ ان کو ایک اور مہلت مل گئی، ایک اور دن مل گیا، کسی کو واپس اپنی طرف پلٹاتا ہے. غور و فکر کرو، شکر کرو، نہ کہ شرک کرو. ٹھیک، آگے. آیت 63 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرہ سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اسے ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے گروہ کو دوسرے گروہوں کی طاقت کا مزہ چکھوا دے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ حقیقت کو سمجھ لے. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یہ دنیا میں جو کبھی ہم کہتے ہیں نا وہ حاکم خراب، وہاں سے ظلم ہو رہا ہے، اس دنیا میں چوریاں ہو رہی ہیں، قحط برپا ہے، خون پہ خون ہو رہے ہیں، گندگی ہے، سیلاب ہے، فرقہ واریت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب ایک بندے کی آزمائش ہے. یہ میں آزمائشوں میں آپ کی جو اپنی اعمال ہیں ان کے لیے جو ہے آج یہ سب برپا ہے. یہ ہوگا، کبھی طوفان آئے گا، کبھی بجلیاں آئیں گی، کبھی بجلیاں گرے گی، کبھی ظالم حکمران آئیں گے، ہوں گی. یہ کس لیے؟ ایک تو آزمائش، اور دوسرا تمہارے کسب، تمہارے ہاتھوں کی کمائی. ٹھیک ہے، یہی تک آج رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہاں تک ہوا؟ آیت نمبر 67 تک. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. نہیں کل ملتے ہیں 67 تک. جی 67 تک. کل انشاءاللہ 7 اور 8 پر پانی جاری رہے گا.